الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. کل کے درس میں ہم لوگوں نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے بعض ایسے لوگوں کے نظریات اور خیالات کے تعلق سے پڑھا تھا کہ جو لوگ اس آیت کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس قول کا غلط میننگ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اس قول سے یہ مراد ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، وہ جو دین چاہے اختیار کرے، جو عقیدہ چاہے اختیار کرے، جس کی چاہے عبادت کرے، جیسا چاہے رہے، جیسا چاہے زندگی بسر کرے. جبکہ یہ تفسیر، یہ مفہوم سراسر غلط ہے. اگر ایسا مانا جائے گا تو پوری شریعت اسلامیہ کے باطل ہونے اور شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں ان احکام کے بطلان پر یہ چیز دلالت کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان آزاد ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیوں کہا کہ میں نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ اگر مان لے انسان آزاد ہے تو پھر دعوت کا کیا مفہوم ہے؟ اگر انسان آزاد ہے تو پھر شریعت کے احکام کا کیا مطلب ہے؟ اگر انسان آزاد ہے تو پھر اللہ نے جنت اور جہنم کیوں بنایا؟ یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ لازم آئیں گی. اس لیے یہ قول اور یہ تفسیر کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو حریت اور آزادی دی ہے، دین کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اعتقادات کے اعتبار سے، یہ قول غلط ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر باطل ہے، غلط تفسیر ہے. لا اکراہ فی الدین کی تفسیر میں مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں. کل کے درس میں ہم نے ایک قول پڑھا تھا کہ یہ حکم ابتدائی دور کا ہے، پھر اسے جہاد کی آیتوں سے اللہ رب العالمین نے منسوخ کر دیا. ایک قول ہم نے یہ پڑھا تھا. اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر ہم نے یہ پڑھی تھی، اور دوسری تفسیر ہم نے یہ پڑھی تھی کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگوں کے لیے خاص یہ تھی آیت کریمہ، کہ جب یہ لوگ اسلامی حکومت میں رہ کر کے، اسلامی سلطنت کے زیر نگی رہ کر کے یہ اسلامی احکام کی پابندی کریں، اسلام کے قانون کی مخالفت نہ کریں، تو انہیں اسلام میں داخل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اگر یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اسلامی قانون کی مخالفت نہیں کرتے، تو انہیں ترک کر دیا جائے گا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہے، وہ دین کو جانتے ہیں، رسول کو جانتے ہیں. انہیں فرصت اور موقع اور چانس دیا جائے کہ وہ قرآن کریم میں اور اپنے دین کے اندر دونوں میں جا کر کے غور و فکر کریں، موازنہ کریں، مقارنہ کریں، مقابلہ کریں. جو کتاب اللہ رب العالمین نے انہیں دی تھی اور جو کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جسے قرآن کہا جاتا ہے، دونوں کتابوں میں اللہ رب العالمین نے جو بنیادی تعلیم دی ہے، وہ بنیادی تعلیم، بیسک تعلیم جو تھی، وہ کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. انہیں یہی چیز ملے گی. وہ اپنی کتابوں میں جو کتابیں تبدیل نہیں کی گئی ہیں، جسے چینج نہیں کیا گیا ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا تھا. جتنے انبیاء اس دنیا میں اللہ نے بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب کو یہی حکم دیا تھا کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے،
وہی عبادت کے لائق ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اسی کی وحدانیت کو تم مانو، اسی کو اکیلا، اور اس کی عبادت میں تم کسی اور کو ساجھیدار نہ بناؤ۔ اسی پیغام کو لے کر کے دنیا میں جتنے رسول آئے سب کا یہی پیغام تھا۔ عقیدے کے باب میں، توحید کے باب میں، بنیاد کے باب میں سب ایک ساتھ ہے، ہاں البتہ حلال و حرام الگ الگ تھے۔ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے ہاں ایک ہی چیز نہیں بنائی ہے، کسی کے ہاں کچھ چیزیں حرام تھی، کچھ چیزیں حلال ہو گئی، دوسرے نبیوں کے ہاں وہی چیز حلال ہوتی اور وہاں حرام تھی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حسب ضرورت جو حلال و حرام کی چیزیں تھی وہ اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ دیا، الگ الگ جیسی جس کی ضرورت تھی ویسا اللہ رب العالمین نے اسے دیا۔ لیکن جہاں تک عقائد کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، تو وہ عقیدہ تمام آسمانی کتابوں میں ایک ہی عقیدہ اللہ نے بیان کیا ہے، عقیدے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا ہے، اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ انہ لا یعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہی عقیدہ جتنی کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں تمام کتابوں میں یہی عقیدہ تھا کہ عبادت اگر کسی کی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ہوگی۔ وَأَنَّ عِبَادَةَ غَيْرَهُ بَاطِلَةٌ، اور اس کے علاوہ کی عبادت کسی کی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت ہو، وہ عبادت باطل ہے، وہ عبادت کیا ہے؟ غلط ہے، وہ عبادت صحیح نہیں ہے۔ اجمعت الکتب السماویۃ، تمام آسمانی کتابیں، تمام رسول اور تمام مسلمانوں کا ابتدائی ایام سے لے کر کے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی آخری انسان تک سب کا یہی اتفاق رہا ہے اور رہے گا کہ ان العبادۃ لا تکون الا للہ، کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ ان العبادۃ لا تکون الا للہ، عبادت نہیں ہوگی سوائے اللہ کے۔ وَأَنَّ مَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُدْعَى إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اسے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے۔ یہ اتفاق ہے، اس پر تمام لوگ اکٹھا ہیں، تمام کتابوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اس پر تمام رسولوں کا اجماع ہے، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت کرتا ہے تو اسے اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے گا۔ فَإِنْ أَصَرَّ، اگر وہ بلانے پر، دعوت دینے پر بھی نہیں مانتا ہے، دعوت دینے پر بھی غیر اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کے علاوہ کی عبادت کو نہیں ترک کرتا ہے، نہیں چھوڑتا ہے، فَإِنَّهُ يُقَاتَلْ، تو اس سے قتال کیا جائے گا، دفعا لکفرہ وشرہ، اس کے کفر کو ختم کرنے کے لیے، اس کی برائی کو ختم کرنے کے لیے، وَلِأَلَّا يَنْتَشِرَ الْكُفْرَ فِي الْأَرْضِ، تاکہ زمین میں کفر پھیلے نہ۔ لیکن قتال کرنا یہ کیا ایسے عمومی طور پر مطلق طور پر آدمی قتال کرے گا؟ نہیں، قتال کے شرائط ہیں، قتال کے اصول اور ضابطے ہیں، اس کے رولز اور ریگولیشن ہیں، ان رولز کو فالو کیے بغیر قتال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قتال کرنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آدمی کو پڑھ لیا اللہ نے کہا قتال کرو تو پھر جاؤ اتر جاؤ میدان میں، نہیں، اس کے بھی شرائط ہیں، اس کے بھی ضوابط ہیں، اس کے بھی اصول ہیں، ان اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو قتال کرنا ہے۔ وَلِأَلَّا يَنْتَشِرَ الْكُفْرَ فِي الْأَرْضِ، کیوں قتال کرنا ہے؟ تاکہ زمین میں کفر پھیلنے نہ پائے۔ وَيَحْتَجُّ بِهِ الْمُخَالِفُ فَلَوْ كَانَ النَّاسُ أَحْرَارًا وَلَا اخْتِلَافَ فِي الدِّينِ كَمَا يَقُولُونَ، کہہ رہے ہیں اگر فَلَوْ كَانَ النَّاسُ أَحْرَارًا، اگر لوگ آزاد ہوتے، وَلَا اخْتِلَافَ فِي الدِّينِ، تو اور لوگ دین میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، تمام ادیان برابر ہوتے، تمام دین یکساں ہوتے، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مساوات ہے، تمام دین ایک ہی جیسے ہیں،
تمام دین ایک ہی جیسے ہے۔ مساوات دین کا جو یہ مدعا بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں، آپ سنتے بھی ہوں گے خاص طور سے اس زمانے میں، کہ بھائی تم بھی عبادت کرتے ہو ہم بھی عبادت کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ورق نہیں ہے، معمولی ہے، اس لیے تمام ادیان برابر ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں سنی شیعہ یہ سب برابر ہیں، جتنے ادیان اللہ نے بنائے ہیں سب ادیان کیا ہے؟ برابر ہے، یا جو لوگوں نے خود گڑھ لیا ہے دین وہ سب کے سب یکساں ہے، ایک جیسے ہیں۔ یہ کہنا قطعاً کیا ہے؟ صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہ کہنا کیا ہے؟ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اگر درست ہوتا تو اللہ کیوں کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ؟ اگر سب ادیان ایک جیسے ہوتے، اگر تمام دین برابر ہوتے تو اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتا کہ محبوب دین اللہ کا اسلام ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اختلاف نہیں، تمام دین برابر ہیں، تمام دین ایک جیسے ہیں، تو محتاج الناس الی بعث الرسل، پھر رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب سب دین ایک جیسا ہے۔ آدم کا دین ویسا ہے، آدم کے زمانے میں جو لوگ مانتے تھے، اس کے بعد نوح کے زمانے کے لوگ، پھر قوم صالح، ہود، شعیب، تمام قومیں جو بھی دین مانتی تھی سب ایک ہی جیسا دین ہے، تو پھر اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وَلَا إِلَى إِنزَالِ الْكُتُبِ، کتابیں نازل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آسمان سے کتابیں اللہ نے پھر کیوں نازل کی؟ کیا ضرورت تھی؟ جب جو بھی مان رہا ہے، جس کو بھی مان رہا ہے، جس کی بھی عبادت کر رہا ہے، وہ سب ایک ہی ہیں، تو پھر یہ کیا مطلب ہے کتاب بھیجنے کا، کتاب نازل کرنے کا؟ وَإِنَّمَا النَّاسُ أَحْرَارٌ وَلَا أَحَدٌ يُدْعَىٰ، اور لوگ آزاد ہیں، کوئی کسی کو دعوت کیوں دیتا؟ دعوت دینے کا کیا مطلب ہے پھر؟ وَلَا أَحَدٌ يُقَاتِلُ، کسی سے قتال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا أَحَدٌ تَفْرُضُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، کسی پر جزیہ اور ٹیکس لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَالْخُضُوعُ لِلْإِسْلَامِ، اسلام کی تابع داری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فَهُمْ أَحْرَارٌ، جب سب آزاد ہیں تو کسی کو اسلام کی طرف بلانے کی کیا ضرورت؟ کسی کو اسلامی قانون کی طرف بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو قرآن کریم کے پیغامات کی طرف بلانے کی کیا ضرورت ہے جب سب کے سب آزاد ہیں، جو چاہیں اختیار کریں؟ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ دعویٰ کرنا کہ سب آزاد ہیں، یہ دعویٰ کیا ہے؟ باطل ہے، جھوٹا ہے۔ یہ دوسری تفسیر بیان کی علماء۔ تیسری تفسیر کیا بیان کی؟ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، یہ آیت کریمہ یہودیوں اور نصرانیوں کے تعلق کیا تھا؟ بعض یہود بعض نصارہ کے لیے خاص، جیسا کہ اس یہود شخص جو اسلام قبول کیا تھا، جس کے بچے نصرانی جو تھا، بنی سالم کا، قبیلے بنی سالم کا جو شخص تھا جو اسلام قبول کیا تھا، اس کے تعلق سے وہ آیت کریمہ نازل، اور کہہ رہے ہیں یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ یہ آیت کریمہ خاص ہے۔ تیسرا قول یہ کہا گیا، آپ دیکھیے کتاب کی عبارت میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں انہم اسلم منہم ناس، انہم اسلم منہم ناس فارادوا ان یکرہوا اولادہم علی الدخول فی الاسلام، کہ ان میں سے یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئے، اسلام لے آئے، فارادوا ان یکرہوا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی اولاد کو بھی جبراً زبردستی اسلام میں داخل کر لیں۔ واللہ انزل هذه الآیہ فی انہم لا یکرہون، اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی انہی کے تعلق سے کہ ان کو مجبور نہ کیا جائے، تم اپنے بچوں کو مجبور مت کرو۔ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْاخْتِيَارِ وَالْحُرِّيَّةِ، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ اسے اختیار اور حریت پر محمول کیا جائے گا، کہ انسان دینی اعتبار سے آزاد ہے، جو چاہے وہ اختیار کرے، اس کو اختیار کا حق ہے جس دین کو چاہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل ہے۔ لا دلیل علیہ من القرآن،
اس پر قرآن کریم کی کوئی دلیل نہیں، بل ادلۃ الشرع کلھا ترد علی ھذا، بلکہ شریعت کی جتنی دلیلیں آپ کو ملیں گی ساری دلیلیں اس نظریے کی تردید کرتی ہیں، اس نظریے کو ٹھکراتی ہیں، اس نظریے کو باطل مانتی ہیں، اس مفہوم کو، اس تفسیر کو باطل مانتی ہیں۔ وقول فمن یکفر بالطاغوت، اللہ رب العالمین کا یہ کہنا کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کا انکار کر دیا، تو کہہ رہے ہیں یہ معنی لا الہ الا اللہ کے اندر گزر چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی یہی ہے، لا کے ذریعے سے طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے ذریعے سے استثناء الگ کیا گیا کہ اللہ کے سوا، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی نفی اور اثبات، نفی اور اثبات، جس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتا۔ لا کے ذریعے آپ کو نفی کرنی ہے تمام معبودان باطلہ سے، اور اللہ کے ذریعے اللہ کی عبادت کو، اللہ کی بندگی کو، اللہ کی وحدانیت کو آپ کو ثابت کرنا ہے۔ یہی کیا ہے؟ توحید ہے، یہی اصل ایمان ہے، اور یہی لا الہ کا مفہوم ہے۔ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیے طاغوت کہتے کس کو ہیں، طاغوت کا معنی کیا ہے، اور اس سلسلے میں علماء نے کیا باتیں کہی ہیں۔ آپ دیکھیں طاغوت کا معنی اگر آپ لغت دیکھیں گے، ڈکشنری دیکھیں گے، تو طغا یطغا اور طغا یطغو طغیانن سے ہے، طغا یطغو طغیانن و طغین سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری میں مناسب حد سے پڑھنا، مناسب حد، شریعت میں ایک حد لگایا ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ مناسب، شریعت کا لگایا ہوا حد ہے، اس حد سے آگے بڑھ جانا، اس حد سے تجاوز کر جانا۔ شریعت نے کہا کہ آپ نکاح کرو، اب آدمی نکاح کی حد سے آگے بڑھ کر کے، نکاح کو چھوڑ کر کے وہ کیا کرے؟ غلط طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، تو اسے کیا کہیں گے کہ اس نے کیا کیا؟ سرکشی کی، حد سے آگے بڑھ گیا، تجاوز کر گیا۔ شریعت نے حقوق مرتب کیے ہیں اور حقوق بیان کیے ہیں، انسانوں کے آپسی حقوق ہیں۔ اب کوئی شخص کسی کا حق نہ ادا کر رہا ہے یا کسی کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے، تو اس کو کہیں گے یہ سرکشی کر رہا ہے، حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کفر میں غلو اختیار کرنا، لغوی تعریف ایک کیا ہے؟ کفر میں غلو اختیار کرنا۔ ہر وہ شخص جو نافرمانی میں حد سے تجاوز کرے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ لغت میں ہر وہ شخص جو نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت کی جمع طواغیت آتی ہے، حدیث میں ہے کہ لا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغی، اے لوگوں اپنے آبا و اجداد کی قسم نہ کھاؤ، اپنے آبا یعنی اپنے والدین، اپنے ابا، اپنے دادا، پر دادا یا ان کی قسمیں نہ کھاؤ، اور نہ ہی طاغوت کی قسمیں کھاؤ، نہ ہی طاغوت کی قسمیں کھاؤ۔ یہاں طواغی کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے ولا بالطواغیت، نہ ہی طواغیت کی قسمیں کھاؤ۔ طواغیت کے الفاظ، طواغی یہ طاغیتن کی جمع ہے۔ طواغی کیا ہے؟ طاغیتن کی جمع ہے۔ طاغیہ ان بتوں وغیرہ کو کہا جاتا ہے جنہیں مشرکین پوجتے تھے۔ طاغیہ وہ بت یا وہ مجسمے یا وہ مورتیاں جسے مشرکین پوجتے تھے، اس کو بھی طاغیہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہنا بھی جائز ہے کہ طواغی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ لوگ تھے جو کفر میں سرکشی اختیار کر چکے تھے، یعنی تمام حدوں کو پار کر چکے تھے، اور یہ کفر کے بڑے بڑے سردار تھے۔ کفر میں جن لوگوں نے حد سے تجاوز کر دیا تھا، حد کو کراس کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث میں وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ ان بڑے بڑے جو کفار ہیں، کفار کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، جنہوں نے تمام حدیں کراس کر دی ہیں، تم کیا ہے ان کی بھی قسمیں نہ کھاؤ۔ طاغوت اگر آپ اصطلاح میں دیکھیں، طاغوت کی شرعی تعریف کیا ہے؟
تو اس سلسلے میں علماء کے کئی اقوال. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبود جس کی عبادت کی جائے، طاغوت کا معنی کیا ہے؟ معبود جس کی عبادت کی جائے، متبوع جس کی اتباع کی جائے، مطاع جس کی اطاعت کی جائے، کے حوالے سے بندہ اپنی مناسب حد سے تجاوز کر کے جس ذات کی طرف رجوع کرتا ہے اسے طاغوت کہا جاتا ہے. اللہ نے بتایا کس کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ نے بتایا کہ اطاعت کس کی کرنی ہے، فرما برداری کس کی کرنی ہے، حکم کس کا ماننا ہے، اللہ کا ماننا ہے، اللہ کے رسول کا ماننا ہے. اللہ نے بتایا کہ اتباع اور پیروی کس کی کرنی ہے، اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا. نبی کے طریقے پر چلنے والے، نبی کے راستے پر چلنے والے، نبی کے منہج کو اختیار کرنے والے، نبی کی شریعت کو ماننے والوں کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا. اب آدمی اس کو چھوڑ کر کے یہ جو حد بندی ہے کہ ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اتباع یا ان کی اطاعت یا ان کی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف جاتا ہے، اس حد کو کراس کر کے کہیں اور جا کر کے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی فرما برداری کر رہا ہے، کسی اور کی اطاعت کر رہا ہے، کسی اور کی بات مان رہا ہے جو اللہ کے مخالف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اتباع کر رہا ہے. آپ کو کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. آئے دن ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ان کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے تعلق سے ان کا نظریہ کچھ بھی ہو، لیکن وہ بھی طاغوت کے زمرے میں داخل ہیں اگر وہ انہیں منع نہیں کرتے. چاہے کسی کے علماء ہوں، چاہے کسی کے پیر ہوں، چاہے کسی کے بزرگ ہوں، چاہے کسی کے اولیاء ہوں، وہ سب اس زمرے میں طاغوت کے زمرے میں داخل ہیں اگر وہ اپنی اطاعت پر راضی ہیں اللہ کی اطاعت کے خلاف، اللہ کی اطاعت کے خلاف. اگر وہ اپنی اتباع پر راضی ہیں نبی کی اتباع کے خلاف، یعنی کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں اور اس پر اپنے ماننے والوں کو پیروی کی طرف بلا رہے ہیں کہ نہیں میری پیروی کرو، اور ان کا یہ قول نبی کے قول کے مخالف ہے، شریعت کے مخالف ہے، اسلام کے مخالف ہے، تو یہ طاغوت کہلاتا ہے، یہ طاغوت کے زمرے میں داخل ہے. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر قوم کا طاغوت وہ ہے جس کی طرف وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر فیصلہ کروانے کے لیے رجوع کریں. دھیان سے سنیں، ہر قوم کا طاغوت وہ ہے جس کی طرف لوگ فیصلے کے لیے جاتے ہوں اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے فیصلہ کرتا ہو، وہ طاغوت کہلاتا ہے، طاغوت کہلاتا ہے. کیونکہ لوگ کیا ہے، اس کی بندگی کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کی اتباع کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، جبکہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بلا رہا، جبکہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کی مخالفت کرتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چڑھتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا کہ طاغوت یہ عام لفظ ہے، یہ عام ہے، ایک عام لفظ ہے، ہر وہ چیز یا ذات جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو اور وہ اس عبادت پر خوش ہو تو وہ طاغوت کہلاتا ہے. ہر وہ چیز جس کی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کیا ہے پیروی کی جاتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے پیروی کے خلاف، تو وہ طاغوت کے زمرے میں داخل ہے. چاہے وہ عبادت کی بات ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی کوئی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے. اب اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کر رہا ہے اور وہ شخص اپنی عبادت پر راضی اور خوش ہے تو وہ طاغوت کہلاتا ہے. ورنہ جو آدمی یہ عمل کر رہا ہے وہ بھی طاغوت میں داخل، لیکن جس کی عبادت کر رہا ہے اور وہ اپنی عبادت پر راضی ہے تو وہ بھی طاغوت میں داخل ہوگا. یا
اتباع کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے اس کی، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کر رہا ہے، دوسروں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، دوسروں کی باتیں مان رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی طاغوت کے زمرے میں داخل ہے۔ محمد حامد الفقی کہتے ہیں کہ سلف کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز طاغوت کے زمرے میں شامل ہے جو بندے کو اللہ کی عبادت، دین میں اخلاص اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روک دے۔ کیا کہا؟ ہر وہ چیز طاغوت کے زمرے میں شامل ہے جو بندے کو اللہ کی عبادت سے روک دے۔ جو چیزیں بھی بندے کو اللہ کی عبادت سے روک رہی ہیں، یا دین میں اخلاص سے روک رہی ہیں، یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے روک رہی ہیں، وہ طاغوت کے زمرے میں شامل ہیں۔ یا اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیں۔ انسان کو مکلف بنایا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اب اس کا رخ پھیر کر کے دوسرے کی عبادت کی طرف لگانے والی جو بھی چیز ہے وہ طاغوت میں داخل ہے، چاہے اس کا تعلق جن سے ہو، شیاطین سے ہو، انسانوں سے ہو، شجر و حجر سے ہو، مورتیوں سے ہو، مجسموں سے ہو، کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہو، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اس زمرے کے اندر داخل ہیں، وہ طاغوت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ قوانین، بہرحال بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ باقی اگلے درس میں پڑھیں، کیونکہ ادھر تھوڑی سی تفصیل ہے اور اس میں تفصیل میں جائیں گے تو وقت طویل چاہیے، لمبا وقت چاہیے، اس لیے یہیں تک اکتفا کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا آج کے درس کے اندر؟ ہم نے یہ پڑھا کہ طاغوت کے اندر وہ چیزیں داخل ہیں جو انسان کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس کی پیروی سے روک کر دوسروں کی عبادت کی طرف لے جاتی ہوں۔ اگر وہ شخص جس کی عبادت ہو رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر اس عبادت پر راضی ہے تو وہ بھی طاغوت میں داخل ہے، ورنہ یہ عمل جو یہ انجام دے رہے ہیں وہ سب طاغوت کے زمرے میں شامل ہے، وہ ساری چیزیں طاغوت میں داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عنایت کر دے، رب العالمین ہمیں اپنی کتاب کی صحیح تفسیر، سلف کے تفسیر کے قول کی روشنی میں سلف صالحین نے جو مفہوم اور معنی سمجھا ہے اسی معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی روشنی میں ہمیں بھی اس سے علم حاصل کرنے اور استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔